السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلفی صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا سلفی صاحب، پچھلے ہفتے والے ڈیوار کو میرے والد صاحب کا انتقال تھی گیا ہی۔ والد صاحب میرے ہن کراچی، اور انہاں دا آبائی گاؤں جڑا ہے اے مظفر گڑھ دے نال اتھاں شاہ جمال ایک چھوٹا سا شہر ہے اتھاں ہے۔ تے اسا ترائے بھراواں فیصلہ کیتا ہے کہ انہاں کو اتھا ہی تدفین انہاں دی کروں چا۔ اتنا سارا میرے پیو دا سارا خاندان، یکا خاندان یعنی تقریباً اتنا ہی ہے۔ ہن اسا کراچی کولو میت کو ایمبولینس وچ سڈوایا ہے، مطلب بلوایا ہے، اتھاں گھننا ہو جی میت کو اتھا ہی اندی جو نا تدفین کرے سو۔ ہن اساں میرے کو تے خیر میرے اتھاں دو بھرا رہندے اتھا، او اتھا دے ریتی رواج کو سمجھدے ہن، تے میں جڑا اپنا لاہور رہنا، تو میرے کو پتہ کہنا ہے کہ اتھا جڑا نا ٹوٹلی جو ہے نا بدعت والے کام میں۔ بہرحال خیر میت کو تھا بلوایا ہے، ایمبولینس گھن کے آ گئے، ول جڑے والے تھے تدفین تھیمن پئی ہے، وہ بوکس وچ جڑا نا کیونکہ 24 گھنٹے تھی گئے انہاں کو فوت تھے کہ فیصلہ کرن دے بہن کے مطلب جو ہے نا کراچی دفناؤ چاہیں یا اتھا آبائی گاؤں انہاں دے سڑواؤں۔ تو وہ جڑا نا جڑے والے اتھاں ایمبولینس گھن کے نکلن تے انہوں نے بوکس وچ پورا مطلب پیک کر کے بھیجا ہے۔ اچھا اتنا جڑے والے آ گئی میت، بس جی میں جڑے والے میت آئی ہے ٹھیک گھنٹے بعد جڑا نا سا انہاں دی تدفین واسطے جنازہ شنازہ پہلے تو کراچی انہوں نے رشتہ دار جنازہ پڑھائی، ول دوبارہ اتنا جڑا نا اسا دوبارہ جنازہ کرایا، تے جنازہ شنازہ پڑھ کے جڑے والے تدفین دا موقع ہے تے ہن اتنا دے لوگ آتے پہن کہ بھئی جانا تساں بوکس سمیت انہاں کو تدفین کرو، تے میں آتا پیا کہ بھئی جانا میں بوکس کنے کڈ کے انہاں کو تدفین کرو۔ خیر میں اپنی ضد پوری کرائی ہے، میں کہ نہیں بھئی بوکس وچ تے عیسائی لوگ دفنے دین تے مسلمانی طریقہ یہ ہوئے کفن دے نال دفن کرے سو۔ خیر وہ من گئے سارے، بھئی گال ہے کہ جڑے والے تدفین کرن لگے ہیں اتنا جڑا نا مولوی قبر دے اندر چلا گیا ہے، اندر ون کے اون قبر دے اندر ایک سیل دے اتے نا کلمہ لکھا ہے اور بیا پڑھن لگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا قرآن پڑھتا پیا یا کیا پڑھتا پیا، مارا پڑھتا رہ گیا ہے کوئی 5 منٹ پڑھ کے ول انہاں کو تدفین کیتی ہے۔ اچھا اون کنے بعد اتنا رواج ہے کہ بھئی جو ہے نا کیا دن کے کل جڑے نا کرنے لازمی ہیں، اور کل دے وچ نا کوئی 10 12 15 دیگا لاؤنا ضروری ہے، مطلب ریتی رواج ہے تا دے او مطلب انسان دی جتنی حیثیت ہو سی پئی وہ اتنا کام کرے سی۔ میں کوئی سوچا یہ سارے کم آیا السلام کہ صحیح ہے علیکم یا غلط ہے۔ ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، والد صاحب دا انتقال تھی گئی ہے، اوہن کراچی ابائی علاقہ ہے شاہ جمال مظفر گڑھ۔ اچھا جی، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ کراچی میں رہتے تھے، ابائی علاقہ تھا ملتان کے ساتھ مظفر گڑھ میں شاہ جمال۔ وہاں سے میت کو لے کر آئے شاہ جمال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجمی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، جیڑا جتھا مر ویندا ہی اوکو تھیں پور دینے ہم، سمجھ آئی؟ جو جہاں فوت ہوتا اس کو وہیں دفن کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے ان کی قبر؟ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کے متعلق ہم جانتے ہیں، وہ سعودیہ حجاز مقدس عرب کے رہنے والے تھے، قبریں ان کی ایران میں ہیں، قبریں ان کی بلوچستان میں ہیں، ہاں جی، قبریں ان کی ہندوستان میں ہیں، اور قبریں ان کی افغانستان میں ہیں، اسی طرح سمرقند، بخارا وغیرہ وغیرہ یہاں ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو یہ عجمی طریقہ ہے کہ کوئی سارا پیارا اپنے ابائی علاقے کو ہزارہ میل پرتے ان کی موت تھیندی ہے تے والا سو کو جہاز تے چاہ کے یا گڈی تے چاہ کے تے اپنے علاقے پہنچے نے، اے عجمی طریقہ ہے۔
مطلب یہ دیسی طریقہ ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جیڑا جتھا مر گیا ہے او کو جنازہ پڑھو، اتھا ہی دفن کرو۔ اور اس میں اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ اپنے مردے کو جلدی دفن کرو، اور مردے میں نیک مردہ وہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ بندہ توحیدی ہے، نمازی ہے، تو وہ قبر میں جانے کی جلدی کرتا ہے۔ بندہ بدعقیدہ اور بے نمازی ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مر جائے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی تدفین کرنے کی، اس کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ میت کو بکسے سمیت دفن کرنا، بکسے سمیت دفن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بکسے کے بغیر بھی دفن کرنا درست ہے۔ بکسے سمیت آپ تجر بنائیں اور میت کو بکس سمیت دفن کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عموماً جب مردے کو زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو گرمیوں کے دنوں میں مردہ بدبو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یا پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے، یا مردہ جو ہے وہ نرم ہونا اور کچا ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس میں بھی پھر کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر بکس سمیت دفن کر دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ مزید یہ کہ جب میت کو قبر میں رکھنے لگے، دفن کرنے لگے، تا مولوی قبر دے اندر چلا گیا ہے، لے گیا ہے، تے سل دے اتے وہ کلمہ لکھا ہے۔ مولوی نے، بدتی نے اینٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا اور اس کو قبر میں رکھ دیا۔ یہ ایک بدعت ہے جی، جی یہ ایک بدعت ہے، چاہے وہ کلمہ لکھیں، چاہے کوئی حلف نامہ اندر رکھیں یا کچھ بھی، مردے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مردے نے قبر میں جو جواب دینا ہے نا، مر ربو کا پر ربی اللہ، تو وہ اینٹ پر لکھے ہوئے کلمے سے دیکھ کر اس نے جواب نہیں دینا، سل تے لکھے ہوئے کلمے کو دیکھ کے اون اپنا جواب نہیں کرنا کہ ربی اللہ۔ مردے کا جواب مر ربو کا پر ربی اللہ پر تب ہوگا کہ جب اس نے زندگی توحید پر، نماز پر گزاری ہو۔ اگر مردے نے اپنی زندگی توحید تے اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھیں دے گزاری ہے، تے مردے نے ہوش سنبھالن تو بعد اخیر اینڈ تک 5 وقتی نماز دی پابندی کریں دے ہوئے گزاری ہے، تب مردہ فوراً تو پہلے سوال دا جواب دے سی۔ فرشتہ سوال کرے گا مر ربو کا، مردہ جواب دے سی ربی اللہ، میرا تا رب اللہ ہے، جیڑے رب نے میں کو پیدا کیتا، ہاں جی، جیڑے رب نے میری روٹی روزی دا بندوبست فرمایا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ جاہل اور بدعتی لوگ، یہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، یہ بدنصیب بدبخت بدعتی لوگ ہیں کہ قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو اینٹ کے اوپر کلمہ لکھ دیتے ہیں، یا کہیں چول دے پوتر قبر کے اندر جو ہے وہ کوئی حلف نامہ رکھ دیتے ہیں، یا کہیں کوئی بے وقوف مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر تے کھڑے تھی کہ اذانہ شروع کر دینے، یا کہیں پر کوئی بے وقوف ہو مردے کو دفن کرنے کے بعد مردے کو تلقین کروانا شروع کر دینے، ہاں بھائی مردے تو جواب دے ربی اللہ، ہاں بھائی مردہ تو جواب دے دین الاسلام۔ تو یہ سب بدعات ہیں اور جہالت بری باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی شریعت پر یا حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے۔ اسی میں آپ ایڈ کر لیں کہ ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی جاہل لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد مردے دی قبر تے کھڑے تھی کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینے، ہی کا حافظ مردے دے پیرو پاسے کھڑا تھی ویندا ہے، دوجا حافظ یا عام بندہ مردے دے سراندو سر والے پاسے کھڑا تھی ویندا ہے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے الف لام میم سے ہم المفلحون تک،
تے دوجا بندہ تلاوت کریندا ہے للہ ما فی السماوات کل سورۃ آل عمران دی آخری آیات تک، یہ عمل کسی بھی صحیح اور حسن درجے کی روایت سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ خود ساختہ عمل ہے۔ تے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت دے اندر فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ من احدث فی امرنا، فرمایا من عمل عملا، جڑے بندے نے او کوئی کم کیتا، جس آدمی نے وہ کچھ کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا، ہاں جی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اودا کیتا ہویا عمل، ہاں جی، اوندا کیتا ہویا عمل، اس کے کیے ہوئے اعمال مردود ہیں، رد کر دیے جائیں گے۔ تو قبر پر قرآن پڑھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ویسے صحابہ سارے ہی جلیل القدر ہیں، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے پتر کو، اپنے بیٹے کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا تو قبر پر اتنی دیر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا۔ یہ دعائیں کیریاں، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، جب میں مر جاؤں اور فوت ہو جاؤں میرے دفن کے بعد قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا اور رکنا اور دعائیں کرنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یا ہنڈیا میں ڈال کر پکا لیا جاتا ہے، یعنی ذبح کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ عمر بن عاص کی وصیت کا مطلب یہ ہے اپنے مردے کو دفن کرن تو فوراً بعد بھاج نہ ونجو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں مردے کو دفن، بلکہ جنازے میں ہی جلدی ہوتی ہے، نماز میں تو جلدی ہے ہی نہ، پنجگانہ میں جنازے میں بھی جلدی ہے، ہاں جی، وہ جی ٹائم پورا ہو گیا، جی ٹائم پورا ہو گیا، یعنی بس جلدی ہی جلدی ہے۔ اور مردے کو دفن کرنے کے بعد اپنے پیارے، اپنے پرائے، بیگانے سارے ہی دوڑ جاتے ہیں، تو وہ ٹائم ہے آپ کو اپنے مردے کو وقت دینے کا، اب یہاں زیادہ سے زیادہ دیر ٹھہرو اور قبر پر رک کر مردے کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کرو، اللہ اکبر، تاکہ وہ فرشتوں کے صحیح صحیح جواب دے پائے۔ ہاں جی، جی پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ مظفر گڑھ شاہ جمال اتھے رواج ہے کہ مردے دے گھر مردے دے پچھو تریجے دیوار کل بھی لازمین، 40 ڈیا بعد چلا بھی لازمی ہے، سال پورا تھیون بعد برسی بھی لازم ہے، تو یہ بھی سب بدعات کے کام ہیں، یہ سب مردود ہیں۔ علامہ یزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اس بندے کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، مسلک اہل حدیث اندر کوئی ٹیکس کونی، نہ جمن دا ٹیکس ہے تے نہ مرن دا ٹیکس ہے۔ ہاں جی، بدتیاں دا حال دیکھو، تھوڑے گھر جمع ہے تا ٹیکس دیو، تھوڑے گھر مرے تا ٹیکس دیو، ایون کہ مولی جیرا جنازہ پڑھیں دا او کو بھی ٹیکس دیو، پیمنٹ کرو جی، وہ کیرا ٹیکس ہے؟ مولوی نے جنازہ پڑھایا، ہوں مولوی کو جنازے پڑھاون دی فیس ادا کرو۔ بلکہ اتنا نہیں، جیڑے بندے نے میت کو مردے کو غسل لیتا ہے غسال صاحب، او کو بھی ٹیکس دیو، نوی جتی گن کے دیو، نوی چادر گن کے دیو، نواں جوڑا گن کے دیو، تے نالے مردے کو غسل دیون والے کو پیسے ہی دیو۔ مسلک اہل حدیث کے اندر ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے، تھوڑے گھر کوئی جمے کوئی ٹیکس کو نہیں، تھوڑے گھر کوئی مرے کوئی ٹیکس کو نہیں۔ یہ جو ہے نا کل تیجا 40واں، آپ نے کہا یہاں رواج ہے کہ 12 دیگاں پکاونیاں پوسن، تو یہ سب بدعات ہیں، ایک دیگ بھی ثابت نہیں ہے، جب کل ہی بدعت ہے، جب تیجا 7واں 40واں اور برسیاں یہ ہیں ہی بدعتیں، تو کتھو ہوئی ہک دیگ تے کتھو ہوئی 12 دیگاں؟ تو یہ سے لوگوں مسلک اہل حدیث دی قدر کرو، اور اہل حدیثو تسا فی سبیل اللہ اللہ دی راج خرچہ کیتا کرو، اپنے جیب اندر وٹھوئیں کو بچھو کو نہ وڑن دیتا کرو،
دیکھو کہ وہی تو سارے مسلمان براج نہ دیوبندی بریلوی مولویا نے ٹیکس لا 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 بیڑا غرق کر سٹے، ایک پیو مار گیا دوجا علاقے کو 12 دے گا کھو واہ ہیں آکے مویا نہیں پیا کہ آکڑا پیا ہے، وہ ایک مثال ہے۔ اگے ایک بارش ہے ایک می وزدہ پیا ہے تو تو بھیڑا بھی موتر دیتا ہے، ایک میرا پیو مار گیا ایک میں نہ کو دے گا کھواواں۔ بندہ پوچھے کہ میرے گھر پوتر جمع یا میری ماں مری ہے، میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے یا میری اماں فوت ہوئی ہے کہ میں تو کو 12 دے گا پکا کے کھواواں۔ تے سارا ٹبر تے سارا محلہ تے سارا خاندان ایویں بریانی تے تروٹا پیے جویں این گھر کوئی گبرو تھیا ہوئے، کوئی پرنا ہوئے، کسی کی شادی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی بدعت ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ہے میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ایصال ثواب کرنا، مگر اون دے اندر نہ تیجا ہوئے نہ کل ہوئے نہ ساتواں ہوئے نہ چلیسواں ہوئے نہ برسی ہوئے۔ صدقہ خیرات ضرور کریں ہاں جی، اور صرف دیگیں ہی چڑھانا یہ مروجہ طریقہ ہے۔ آپ دیگ چڑھائے بغیر اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے فی سبیل اللہ کہیں بھی صدقہ خیرات کرو، ارادہ نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے مردے کو جائے، میری ماں کو جائے، میرے پیو دو بنجے، یہ ارادہ آپ کر لو۔ اور صدقہ خیرات کرتے ہوئے نا یہ چودھریوں وڈیروں مالداروں تے کھاندے پیندے لوگاں تے نہیں تھیندا ہوندا، صدقہ خیرات تھیندا ہوندا ہے غریب غربا لوگ تے۔ تریجے دی وار ماں دے تے پیو دے کل تھینے پین 12 دیگاں چڑھ دے پین تے چودھری بھی وچ بیٹھا ہے تے کمار تے نئی بھی وچ بیٹھا ہے، کمہار تے نئی کھرکی ریڑی والا بھی وچ بیٹھا ہے کھاندا بیٹھا ہے تے ٹوڈی کرولا والا بھی وچ بیٹھا کھاندا بیٹھا ہے، اے چنگا صدقہ خیرات ہے۔ تو بغیر کسی تیجے ساتویں کے صدقہ خیرات کرو، کچا کرو پکا کرو، جو بھی آپ کو طریقہ سوٹ کرتا ہے۔ کن پر صدقہ خیرات کرنا ہے؟ جو فقراء اور مساکین ہوں، ٹوڈی کرولے والے کو پکڑ پکڑ کے نہ کھواؤ۔ اور سب مسلک اہل الحدیث سے تعلق رکھنے والے سن لو، آپ کے گھر کسی کی موت ہو جائے، پوری فیملی میں پورے گھر کے اندر ایک بھی توحیدی موجود ہے نا تو وہ وہیں پر کھڑاک پیدا کر دے کہ ایک بھی بدعت نہیں کرنے دوں گا۔ یاد رکھ لو کہ صرف اہل حدیث ہونا یہ رفع الیدین کرنے کا نام نہیں ہے، رفع الیدین تو ایک سنت ہے، تو یہ صرف رفع الیدین کرنے کا نام اہل حدیث ہونا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو تو بینڈ باجا نہیں ہوگا، ہمارے گھر کے اندر مرگ ہو، کوئی مر گیا ہو تو کسی قسم کی کوئی بدعت نہیں ہوگی، وہاں پہلوان بن کر کے سلطان رئی بر کر کے گنڈاسا اپنے ہاتھی چا کے کھڑے تھی وجنا ہے، خبردار کہ خوشی تے توتی وجائی یا کہ غم دے ہوتے بدعت دا ارتکاب کیتا، میں سر پاڑ کے رکھ دے سا۔